السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے۔ اس ناول کی اگلی قسط 2 دن بعد آیا کرے گی۔ تم جو آئے زندگی میں قسط نمبر 19۔ ادی میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے اور اب تو درد بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، امثال نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے آیا تھا ایک ہی بات پوچھے جا رہا تھا، امثال درد تو نہیں ہو رہا نہ؟ ٹھیک ہو نہ؟ کبھی اس کا ماتھا چوم رہا تھا تو کبھی اس کے گال۔ اس وقت وہ نہایت ہی شدت سے عادل کا انتظار کر رہا تھا۔ زریاب بھائی، یہ عادل کہاں گیا ہے؟ عدید نے ہال میں آتے زریاب سے پوچھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زریاب نے شہریار کی طرف دیکھا۔ بس ایسے ہی، ذرا کام تھا اس سے۔ عدید نے دانت کچکچائے تھے۔ مجھے نہیں پتا، شاید ڈیوٹی پر چلا گیا ہے۔ شہریار کے نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ امان اور عادل ہال میں داخل ہوئے۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر عدید کا غصہ نئے سرے جاگا تھا۔ وہ ایک جست میں عادل تک جا پہنچا۔ شہریار نے امان کو گھورا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی امثال کو چوٹ پہنچانے کی؟ عدید نے اس کا گریبان پکڑ کر غراتے ہوئے کہا۔ عادل بکھلا کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ تھوڑا چیخے چلائے گا، مگر اس نے تو سیدھا گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس کی آگ اگلتی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ سب گھر والے ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ ساریہ بیگم آگے بڑھیں تو عدید نے انہیں وہیں روک دیا۔ ایسی بھی کیا تکلیف دی تھی اس نے تمہیں جو تم نے اسے زخمی ہی کر دیا؟ عدید نے اس کے جبڑے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑایا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پر تھپڑوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ سوری یار، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، عادل نے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ ساری حویلی میں روب دبدبا رکھنے والا، شیر کی طرح دھاڑنے والا عادل اس وقت عدید کے آگے منمنا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امان کا شدت سے قہقہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوری، تمہاری سوری سے اس کی تکلیف کم ہو جائے گی کیا؟ عدید نے اسے ایک اور مکہ اس کی آنکھ کے قریب جڑا۔ عدید، چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شہریار نے اسے آگے بڑھ کر اسے عادل سے الگ کیا تو عدید نے پاس پڑا ہوا واس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو اس کے کندھے پر لگا تھا۔ نہیں بھائی، آج مجھے اس سے پوچھ ہی لینے دیں کہ اس کو آخر تکلیف کیا ہے امثال سے۔ پہلے بھی صرف اس کمینے کی وجہ سے آپ نے اسے ڈانٹا تھا اور امثال روئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ذرا سی شرارت ہی تو کی تھی دونوں نے۔ جم کی مشینری ہی خراب کی تھی، کوئی بم تو نہیں مارا تھا جو آپ نے نہ صرف انہیں جھڑکا بلکہ معافی بھی منگوائی تھی۔ عدید کی بات سن کر سب کے منہ کھلے تھے۔ شہریار نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یوں ان کی طرف مت دیکھیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بے خبر نہیں ہوں میں، چاہے جہاں بھی ہوں پل پل کی خبر رکھتا ہوں ان کی۔ اگر کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ عدید نے شہریار کو کہا تو وہ خاموش ہو گیا اور امثال کو اشارہ کیا کہ اس وقت وہ ہی اسے کنٹرول کر سکتی تھی۔ عدی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ماما نے بھی کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ تم چھوڑو اسے، مجھے برگر کھانا ہے، تم لا دو نا۔ امثال نے لاڈ سے کہا۔ اوکے، میں لاتا ہوں، امثال کو کہتے ہوئے وہ دوبارہ عادل کی طرف مڑا۔ اور تمہارا اپنی بہنوں سے یا باقی حویلی کی لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی رویہ ہے، مجھے اس کی ٹکے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن
امثال میری بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آنسوؤں کی وجہ بننے والا انسان دوبارہ کسی قابل نہیں رہتا۔ تم کزن ہو اور تمہاری پہلی غلطی تھی، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آئندہ خیال رکھنا۔ اس کا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے ادیت نے چبا چبا کر کہا۔ عادل کو تو اس کے منہ سے لفظ بہن سن کر ہی ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دریاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے اس کی چوٹوں نے دماغ پر اثر کیا ہے، جو مار کھا کر مسکرا رہا ہے۔ دریاب نے امان کے کان میں سرگوشی کی۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو انجوائے کر۔ امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی خسر پھسر پر دریاب نے دونوں کو گھورا۔ عادل بیٹا ٹھیک ہو نا تم؟ ختیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے نیل زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا خالہ، ٹھیک ہے یہ۔ ہلکی سی چوٹ لگی ہے، ادیت نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا۔ نیلو نیل کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، عادل نے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر امان کی کب کی روکی ہنسی چھوٹی تھی۔ سب نے اسے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ لالی، مجھے لگا تھا شاید میری اولاد ہی کھسکی ہوئی ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ سے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ساریہ بیگم کی بات پر لالا رخ نے امان کو گھورا۔ امان، تم عادل کو کمرے میں لے جاؤ، شہریار نے کہا تو امان نے سر ہلا دیا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا ہوں ان بہن بھائیوں کے بیچ۔ اور اس کمینے شہری کو دیکھو، اچھی طرح پٹوا لینے کے بعد کہہ رہا تھا ادیت چھوڑو اسے، چور انسان۔ یا اللہ، اب تو ہی میری ننھی سی جان کی حفاظت کرنا، ورنہ ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ اب میں پولیس اسٹیشن کیسے جاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا کہ ہونے والے سالے سے پٹ کر آیا ہوں؟ اس سے تو اچھا تھا میں وہیں ڈیرے پر ہی بیٹھا رہتا۔ عادل واش بیسن پر لگے شیشے کے آگے کھڑا ہو کر اپنے زخموں کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ہونٹ پر لگے زخم پر ہاتھ لگایا تو کرہ کر رہ گیا۔ امثال کو تینوں بھائیوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ شہریار اور ادیت پچھلے 4 دن سے مسلسل آفس سے چھٹی پر تھے۔ بازل بھی یونیں نہیں جا رہا تھا۔ بقول اس کے امثال کے بغیر دل نہیں لگتا اس کا۔ سب کی توجہ سے اس کا پاؤں کا زخم تیزی سے بڑھ رہا تھا، چونکہ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس رہتا۔ ان تینوں بھائیوں کے علاوہ وہ گھر کے باقی افراد سے بھی لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ ختیجہ بیگم کو گود میں سر رکھے خاندان کا کوئی قصہ پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اچانک اسے ایک خیال آیا، خالہ جانی، ہمارا ننیال کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اور فاریہ خالہ کے علاوہ باقی لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے ماموں ممانیاں، نانا نانی وغیرہ۔ امثال نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی چہرے کی رنگت زرد پڑی تھی، جیسے امثال نے محسوس کیا تھا۔ تم بیٹھو بیٹا، میں ذرا کچن دیکھ لوں، ختیجہ بیگم نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اٹھ گئی۔ اندر آتے عادل نے ان کی اڑی رنگت صاف محسوس کی تھی، جبکہ امثال نے حیرانی سے باہر جاتی ختیجہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ہائے کزن،
سکتے میں کیوں بیٹھی ہو؟ اوہ ہائے، تم یہاں؟ امثال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ اچھا، کمال ہے، 4 دن بعد تمہیں میری خیریت دریافت کرنے کا خیال آیا ہے۔ امثال نے جتایا، طعنہ دے رہی ہو؟ نہیں، جسٹ بات کی ہے میں نے کہ 4 دن بعد حال پوچھنے کا خیال آیا ہے، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ بندہ کسی کی عیادت کے لیے جائے تو کچھ کھانے کو ہی لے جاتا ہے۔ ہاں، تمہارے بھائی نے کس قابل چھوڑا تھا مجھے؟ میرا جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا، اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھا۔ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تم طعنہ دے رہے ہو مجھے؟ میری اتنی جرأت کہاں؟ عادل نے آنکھ کے قریب زخم پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اصل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہت شرمندہ ہوں، سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی۔ عادل نے کان کھجایا۔ اوہ، اٹس اوکے، تم نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ امثال لاپرواہی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے مجھے لگا تھا تمہارے سامنے جاؤں گا تو تم منہ توڑ دے گی میرا۔ ایسی بات نہیں ہے، ویسے بھی میرا کوٹا عدید پورا کر چکا تھا۔ امثال نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے گال پر ڈمپل پڑا، جس کو دیکھتے ہوئے عادل سٹل ہوا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ امثال نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ امثال اس کی طرف جھکی تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ کہیں تم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا اور اپنے سارے حساب ایک ہی بار میں چکا دیے؟ لا حول ولا قوت، عادل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ اف، اس کا یہ بدتمیز ڈمپل! عادل بڑبڑایا۔ عدید اندر داخل ہوا تو عادل کو کمرے میں دیکھ کر اسے گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو نا عدی، حال چال پوچھنے آیا تھا، امثال نے جلدی سے کہا، مبادن وہ کہیں پھر نہ اسے پیٹ دے۔ ریئلی؟ عدید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں امثال سے سوری کر چکا ہوں۔ عادل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، عدید نے کہا۔ یار پلیز، عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانے دو نا عدی، وہ مجھ سے سوری کر چکا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ غصے میں تھا۔ نہیں دیکھا ہوگا نا مجھے آتے ہوئے؟ امثال نے بات رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ مگر سلے، نو مور، اگر مگر، بس اب آپ دونوں صلح کر لیں۔ چلیں اچھے بچوں کی طرح گلے ملیں اور دوستی کر لیں، چلیں، شاباش، امثال نے کہا تو عدید کو ناچار اس کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑا۔ عدی، میں نے گلے ملنے کو کہا، اوکے؟ عدید نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عادل کو گلے لگایا۔ عادل لالا، وہ میری دوست کی سالگرہ ہے، میں چلی جاؤں؟ ضربہ نے امثال کے کمرے سے نکلتے عادل کو انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، عادل نے مسکرا کر کہا تو ضربہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ایک تو اجازت مل گئی تھی، اوپر سے اس کی مسکراہٹ۔ اللہ اللہ، یہ عادل لالا ہی تھے نا؟ ضربہ نے گال پر انگلی رکھتے ہوئے سوچا اور سرپٹ ثانیہ کے روم کی طرف بھاگی۔ امثال پتر، کیا کر رہی ہو؟ کب سے اس کھٹر پٹر پر لگی ہوئی ہو؟ لان میں بیٹھی بی جان نے لیپ ٹاپ پر لگی امثال کو کہا۔ وہ کافی دیر سے
لیپ ٹاپ پر کام کرتی امثال کو دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ پوری توجہ سے کام کر رہی تھی تو اس کی زبان بند تھی۔ انہیں اس کی مسلسل چپ سے تنگ آ کر بھی جان اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ دادو، تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس 10 منٹ۔ امثال نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ بس کرنا، بعد میں کر لینا۔ ہاں، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ میری جانوں بور ہو رہی ہیں۔ امثال نے لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے گال پر ہتھیلی رکھی تو بی جان مسکرا دی۔ شاہ بی بی، آپ کا فون ہے۔ ملازمہ نے فون انہیں پکڑایا۔ یہ لڑکی کدھر گئی ہے؟ ابھی تو یہیں تھی۔ بی جان نے فون سے فارغ ہوئی تو امثال کو موجود نہ پا کر کہا۔ امثال، امثال کدھر گئی ہو؟ بی جان نے آواز دی۔ دادو، میں یہاں ہوں، امثال کی آواز آئی تھی۔ کدھر؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ اوہو جانم، اوپر دیکھے نا درخت پر۔ امثال اوپر کیا کر رہی ہے پتر؟ گر جائے گی، چل نیچے آ۔ بی جان نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں بس یہ امرود توڑ لوں آتی ہوں۔ میں نے کون سا یہیں پہ بستر لگانا ہے؟ امثال نے لاپرواہی سے کہا۔ نہ پتر، تجھے امرود کھانے ہیں تو میں تجھے باغ سے منگوا دیتی ہوں یا پھر کسی ملازم کو کہتی ہوں، وہ اتار دے گا۔ ابھی تو تمہاری چوٹ ٹھیک ہوئی ہے، پھر لگوا لوگی۔ ارے آپ کو نہیں پتہ نا، مجھے خود اتارنے میں مزہ آتا ہے۔ ویسے بھی میں اپنی محنت پر یقین رکھتی ہوں۔ امثال کی اپنی ہی منطق ہوتی تھی۔ امثال، میں کہہ رہی ہوں نیچے آ جاؤ تو آؤ، بی جان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیوار کے اس پار کھڑی ثریا شاہ کی ہاجرہ شاہ کی آواز سن کر آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میرے خدا، کیا کرتی ہو تم امثال؟ اچھا تو رک، میں کسی کو بلاتی ہوں، بی جان نے فکر مندی سے کہا۔ ارے رہنے دے، میں اس دیوار سے اترنے کی کوشش کرتی ہوں، امثال نے کہا اور جمپ مار کر دیوار پر جا بیٹھی۔ لیں جی، میں سیف زون میں پہنچ گئی، امثال نے دیوار پر پاؤں لڑکا کر بیٹھی۔ امثال نیچے آؤ، لڑکیاں یوں دیواروں پر نہیں چڑھتیں۔ نہ دادو، یہاں پر بہت مزے کی ہوا لگ رہی ہے، میں تو نہیں آ رہی، امثال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے تو اچھا تھا تم اپنی اس کھٹر پٹر پر لگی رہتی، کم از کم سکون سے تو بیٹھی تھی۔ ہاں تو آپ ہی کو شکایت ہو رہی تھی کہ میں خاموش بیٹھی ہوں۔ چلیں، میں آپ کو اچھا سا گانا سناتی ہوں۔ میرے محبوب، قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ امثال نے گلا پھاڑ کر گانا شروع ہو گئی تو بی جان نے اسے گھورا۔ کیا ہوا، نہیں پسند آیا؟ چلیں کوئی نہیں، میں کوئی اور ٹرائی کرتی ہوں، اور دوبارہ شروع ہو گئی۔ منگنی تاں نہیں وسی ہوگی، منگنی تاں نہیں وسی ہوگی، ہتھاں وچ چھلیا ہے گا کوئی بوائے فرینڈ یا تسی بھی کھلیا۔ ویسے دادو، منگنی سے یاد آیا کہ میری بھی تھوڑی سی منگنی کروا ہی دیں یار، میں بھی پرسنل ساس اور میری بھی پرسنل ساس اور نندے ہوں گی، اپنا منگیتر ہوگا، منگیتر مجھ سے ملنے آیا کرے گا، فون کیا کرے گا، ساس اور نندے میرے لیے گفٹ لایا کریں گی، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ امثال نے آنکھیں میچی تو بی جان کا منہ کھلا۔